نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سفر المظفر کا مہینہ جو ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے اور سفر کا ہی مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو لے کر کے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں نے اپنے سے بنا کر کے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کا تدارک کرنا چاہتا ہوں، اس غلط فہمی کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے دماغ میں یا تو ہمارے سے پہلے لوگوں کو سن کر کے یا کسی ان پڑھ لوگوں کی باتوں کو سن کر کے آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو میں آج ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے لیے ہمارا سب کچھ، ہماری جان ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا قرآن ہے اور ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام وہی ہے جو قرآن کہتا ہے اور جو میرے رسول فرماتے ہیں، اور جو قصے کہانیاں یا من گھڑت باتیں جو ہم نے اپنے سے رٹ لیا ہے، گڑھ لیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بہت ساری غلط فہمیوں میں سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، لوگ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، لوگ اس میں اپنے گھر کی اوپننگ نہیں کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو شروع نہیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہماری برکت ختم ہو جائے گی، اگر اس مہینے میں شادی کر لیا تو طلاق ہو جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ اپنا کاروبار اگر حلال کاروبار شروع کر رہے ہیں، حلال ذریعہ آپ کے رزق کے کمانے کا ہے، جائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ جس مہینے میں بھی شروع کریں گے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور اگر ناجائز طریقے سے کاروبار کریں گے، اگر حرام کاروبار کریں گے، دھوکہ دہی والا کام کریں گے، جھوٹ بول کر کے کاروبار کریں گے، تو آپ اگر رمضان میں بھی شروع کرو گے، جمعہ کے دن بھی شروع کرو گے تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ شادی کا معاملہ سنت رسول ہے، یہ اگر اچھی نیت سے کیا، اچھا سمجھ کر کے کیا تو انشاءاللہ وہ شادی ٹکے گی بھی، اور اس شادی کرنے والے کے درمیان کبھی پھوٹ بھی نہیں پڑے گا، جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو سنت کے خلاف ہٹ کر کے کیا ہے، شادی میں غلط رسم و رواج کو انجام دیا ہے، سنت کے خلاف کام کیا ہے، تو پھر آپ کسی بھی مہینے میں کریں، آپ کی شادی کے ٹوٹنے کا بھی چانس ہے، اس شادی کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے مذہب کے اندر کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو، کسی بھی لمحے کو برا نہیں کہا گیا، منحوس نہیں کہا گیا، بلکہ کل یوم للہ، ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ہے، اللہ ہی ہر ایک کو روزی بھی دیتا ہے، رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو اللہ صحت بھی عطا فرماتا ہے، مرض بھی اللہ دینے والا ہے، ہمارے تمام چیز کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو پھر ہم کیسے غلط عقیدے کو اپنے اندر پال کر کے رکھ سکتے ہیں؟
ہم کیسے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو ہم نے منحوس خیال کر لیا؟ میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدو ولا طیر ولا نوع ولا غول ولا سفر، کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، چھوا چھوت ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے، اگر اس کو بیماری ہونے والی ہے فی الواقع تو اس کو وہ بیماری ہوگی، کسی دوسرے کی بیماری اس کو نہیں لگ سکتی ہے۔ لا عدو، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا ولا طیرا، اور فال کا کوئی بھی تاثیر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے، بدفالی لینا یہ ہمارے مذہب میں منع ہے۔ ولا غولا، اور بھوت پریت بھی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، مرنے کے بعد اس کی روح اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، اور جس کو نیکیوں کی توفیق نہ مل سکی، کبھی سجدہ نہیں کیا، عبادت نہیں کیا، رب کے قانون کو توڑتا رہا، تو وہ سجین کے اندر، نچلے تہہ کے اندر زمین کے، اس کے روح کو لے جایا جاتا ہے۔ باقی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی روح، کوئی آتما چل کر کے ہمارے گھر میں آ جائے، کسی انسان کے اوپر پڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا نوع، اور نہ تو ستارے کی کوئی تاثیر ہے۔ بہت سارے لوگ شادی بیاہ کے وقت میں کہتے ہیں کہ حضرت ستارہ دیکھ دیجئے، صحیح ہے کہ نہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ستارہ دیکھ دیجئے، صحیح ہے کہ نہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ ستارے کے اوپر ایمان آپ کا کہاں سے ہے؟ آپ تو اللہ کے اوپر ماننے والے ہیں، آپ تو رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ تو قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں سفر پہ جا رہے تھے، کوئی نجومی جو ستاروں کا جانکار ہوتا ہے اس کو نجومی بولتے ہیں، اس نے آ کر کے کہا کہ حضور اس سفر پہ نہ جائیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ اس سفر پر نہ جائیں، آپ کا ستارہ خراب چل رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو کہا وہ آپ بھی اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ سن اے نجومی، ہم جو نکلتے ہیں، ہم ستاروں پہ بھروسہ کر کے نہیں نکلتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، ہم اللہ پر یقین کر کے نکلتے ہیں، ہم اللہ پر امید رکھ کر کے نکلتے ہیں، ہم ستاروں پہ یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو کسی نجومی نے آ کے کہا کہ حضور نہ جائیں، اس جنگ میں آپ ہار جائیں گے، آپ کو شکست ہو جائے گی اور بڑا نقصان ہوگا۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے رسول نے ستاروں پر اعتماد کرنے سے منع کیا ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں ضرور بھی ضرور جاؤں گا، اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں ضرور سفر پہ جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ میرے نبی کی حیات ظاہری کے بعد جس سفر میں سب سے زیادہ برکت اور سب سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، وہ حضرت علی کا یہی وہ دور تھا، یہی وہ جنگ تھی، یہی وہ سفر تھا جس میں اللہ نے بے پناہ مال غنیمت عطا فرمائی، بے پناہ برکتیں عطا فرمائی، اور حضرت علی کو بالکل اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو منع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول نے خود اپنی بیٹی کا حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی اسی سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرائی۔ جب ہمارے رسول نے کیا ہے تو ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں؟ میرے دوست اور بزرگوں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے جائیے، کاروبار کر رہے ہیں، خدا کا نام لے کر کے کیجئے، رب کا نام لے کر کے کیجئے، جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کا نام لیجئے اور شروع کر دیجئے، سارے چیزوں کا مالک و مختار میرا رب ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم آگے چلے گئے تو پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا کوئی تکلیف پہنچے گی۔ میرے دوستو،
اسلام میں اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور بلی کے راستہ کاٹنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھیے، سفر کی دعا پڑھیے اور نکلتے رہیے، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور الو بولتا ہے یا الو گھر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بھی لوگ غلط خیال کرتے ہیں۔ الو کا بولنا، الو کا بیٹھنا، میرے دوستو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، ولا طیرہ، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ الو کا بیٹھنا، الو کا بولنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے یہاں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی سال، کوئی بھی لمحہ برا نہیں ہوتا ہے، منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہر دن، ہر سال، ہر لمحے کو بنانے والا میرا اللہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے یا کاروبار نہیں چلا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مہینے میں شروع کیا تھا یا فلاں دن میں شروع کیا تھا، اس وجہ سے میرا کاروبار نہیں چلا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک پیارے صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، بہت کماتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، لیکن برکت نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے اوپر ایک پردہ ڈال دو۔ صحابی گئے اور پردہ ڈال دیا، گھر کے سامنے پردہ لگا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 1 سے 2 مہینے کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میری پوری زندگی میں میرے مال کے اندر اتنی برکت نہیں ہوئی جتنا کہ اس 2 مہینے کے اندر ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ نے میرے گھر پہ پردہ کیوں ڈلوایا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، نماز نہ پڑھنے والا تیرے گھر کے اوپر نظر ڈالتا تھا، جس کی بنیاد پر تیرے گھر کی برکت ختم کر دی گئی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، ذرا بتائیے کہ کسی دوسرے بے نمازی کے گھر کے اوپر نگاہ پڑنے کی وجہ سے اگر گھر کی برکت ختم ہو سکتی ہے تو جس گھر میں خود بے نمازی ہو، جس گھر کی عورتیں نماز نہ پڑھتی ہو، جس گھر کے مرد نماز نہ پڑھتے ہو، جس گھر کے نوجوان نماز نہ پڑھتے ہو، اس گھر میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اگر آپ کو گھروں میں برکت چاہیے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ میرے دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ مومن جان بوجھ کر کے بغیر کسی مجبوری کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم نے کیسی بے دردی کے ساتھ ہم نے نماز چھوڑی ہے۔ آج جو ہمارا یہ برا حال ہے، آج جو ہماری ذلت و خواری ہو رہی ہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا ہے، اپنے مذہب کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا ہے، شریعت مطہرہ، شریعت رسول کا ہم نے خود سے مذاق اڑا دیا ہے۔ ہمارے عورتیں 9 بجے 10 بجے تک اٹھتی ہیں، ہمارے مرد حضرات اگر کاروبار میں نہیں جانا ہے، کام پہ نہیں جانا ہے، ڈیوٹی پہ نہیں جانا ہے تو وہ بھی 10-11 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اگر کاروبار کے لیے جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے تو اگر 6 بجے بھی اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھتے ہیں، 4 بجے بھی اٹھنا پڑتا ہے تو اٹھتے ہیں، لیکن خدا کا بلاوا آتا ہے، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن ہمارے قوم کے نوجوان، ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے قوم کی بہو بیٹیاں اور ہمارے قوم کی مائیں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کہاں سے ہماری قوم آگے بڑھے گی؟ میرے دوست اور بزرگوں، اگر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں آگے بڑھیں، ہمارا بھی دنیا میں نام ہو، تو یقین مانو ہر قوم پڑھائی کرتی ہے، ایجوکیشن میں آگے ہے، سائنس میں آگے ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہے، ساری دنیا تو یہ تمام چیز کر رہی ہے۔ ہماری خصوصیات کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ان تمام سے الگ کرتی ہے؟ وہ چیز ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارا قرآن ہے۔ ہماری جو تہذیب ہے وہ ہمیں دوسروں کی تہذیب سے الگ کرتی ہے، لیکن ہم نے اپنی ہی تہذیب سے منہ موڑ لیا ہے، اپنی تہذیب کو ہی برا مانتے ہیں۔ ذرا بتائیے، کیا ہم نے داڑھی رکھنے کو آج شرم کا باعث نہیں سمجھ لیا؟ کیا آج ہم نے ٹوپی پہننے کو شرم کی باعث نہیں سمجھ لیا؟ کیا ہم نے اسلامی لباس پہننے کو شرم کا ذریعہ نہیں سمجھ لیا؟ اللہ اکبر!
کیا کسی انگریز کو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا لباس پہنا ہو، ٹوپی پہنا ہو یا کبھی کرتا پاجامہ پہنا ہو؟ کبھی آپ نے کسی انگریز کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی عیسائی آپ کو ایسا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے طریقے پہ گامزن ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ سب کچھ ہم نے انگریزوں کا، عیسائیوں کا اپنا لیا۔ ہم ٹائی باندھنے والے، ہم پینٹ شرٹ پہننے والے، ہم ٹائٹ جینس پہننے والے، جس بال کے مونڈنے کو آدھے بال کے مونڈنے کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، رسول کی لعنت ہوتی ہے، آج ہماری قوم کا نوجوان آدھے بال منڈا کر کے اس کو فیشن کا نام دیتا ہے، پھٹا ہوا جینس پہنتا ہے اور اس کو فیشن کا نام دیتا ہے، ڈیزائن اور طرح طرح کے کپڑے پہنتا ہے، اس کو فیشن کا نام دیتا ہے۔ بربادی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے دوستو، کون کون سے احساسات کو آدمی لفظوں کا روپ دے۔ میرے دوستو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے درمیان سے بدعقیدگی کو ختم کریں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے جو ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر چلتے